میں آج آپ کے پاس 4 ایسے ماڈل لے کے آیا ہوں جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے وائرس کو روک سکتے ہیں ماڈل، اور کس طریقے سے اس کا گراف ڈکریز پہ آ سکتا ہے. کیونکہ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کے پاس ایک نئی چیز سے بات کروں گا، نئے طریقے سے. مطلب کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اس چینل پہ بتا دوں کہ پہلے میں اس پہ وائنس وغیرہ بناتا تھا، لیکن مجھے لگا ایز اے ہیومن بینگ کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ آپ سے بات کرنی چاہیے. جو آج کل ملک کے حالات چل رہے ہیں، کرونا وائرس کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں، آج کل پوری دنیا کو اس نے بہت زیادہ افیکٹ کیا ہوا ہے، اور ود ان منٹس، ود ان ڈیز، ود ان آورس اس سے بہت زیادہ بندے افیکٹ ہو رہے ہیں، پلس ڈیتھ بھی ہو رہی ہیں ان لوگوں کی جن کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. موسٹلی یہ پتہ لگتا ہے کہ 80% سے لوگ ریکور کر جاتے ہیں ود اسٹرانگ امیون سسٹم، اینڈ لائک ٹو ٹیکنگ ڈفرینٹ پروٹین اینڈ وٹامن سی اینڈ ڈفرینٹ احتیاطی تدابیر جس کو بولتے ہیں، اسٹیم لینا، ان چیزوں سے یہ چیزیں کور ہوتی ہیں. لیکن جو بہت زیادہ ینگسٹرز ہیں، لائک چھوٹے بچے، اینڈ بہت زیادہ جو ایجڈ پیپل ہیں جن کے لنگز اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، جن کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں رہا، وہ بہت زیادہ اس چیز سے افیکٹ کرتے ہیں، اور ان کے پھیپھڑوں میں یہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور جن کو سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے جو میرے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ نالجیبل انفارمیشن ہے، تو مجھے لگا کہ میں آپ کو یہ چیز آج شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ، اور آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دوں. میں آج آپ کے پاس 4 ایسے ماڈل لے کے آیا ہوں جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے وائرس کو روک سکتے ہیں ماڈل، اور کس طریقے سے اس کا گراف ڈکریز پہ آ سکتا ہے. کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے ابھی یہ بہت ہائی پہ ہے، چائنا سے یہ نکلا ہے، آؤٹ بریک ہوا ہے، اور اس کا بعد پوری دنیا میں یہ وائرس پھیل گیا ہے، اور اس طریقے سے پھیلا ہے کہ اتنے لوگ مر چکے ہیں کہ اس دنیا میں کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. تو چلے بات کرتے ہیں کہ وائرس کس طریقے سے زندہ رہتا ہے، وائرس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیز چھوٹی سی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو وائرس ہے یہ بندے کی اپنی جسمانی توانائی کے ذریعے زندہ رہتا ہے. یا تو امیون سسٹم مار دے وائرس کو، یا وائرس آپ کے امیون سسٹم کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے. اور اگر آپ کے یہ امیون سسٹم کو وائرس ڈسٹرائے کر دے گا تو یہ آپ کی مطلب کہ ڈیتھ ہو سکتی ہے. اور اگر ڈیتھ آپ کی ہو جائے، یا تو آپ کا امیون سسٹم مار دے وائرس کو، یا وائرس آپ کو جانی نقصان پہنچا دے، تو دونوں صورتوں میں وائرس ڈسٹرائے ہو جائے گا. وائرس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ٹرانسفر ہوتا رہے فرام ون مین ٹو اندر مین، اور یہ اس کے ذریعے ہی پھیل سکتا ہے. اب بات کریں گے اس کے تھوڑے اینڈ ریزلٹس کے بارے میں کہ کون سے ایسے سینیریوز ہیں جس کو اگر دیکھا جائے کہ یہ وائرس ہمارا ختم ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلا اس کے 4 ماڈلز ہیں جو مجھے اپنی ریسرچ کے مطابق پتہ لگے. میں نے مختلف ویڈیوز دیکھی ہیں، مختلف گراف اٹھا کے دیکھے ہیں، WHO کی ویب سائٹ پہ جا کے تھوڑی سی ریسرچ وغیرہ کر کے مجھے پتہ لگی ہیں. تو سب سے پہلا ماڈل جو اس کا فری آف آل، یعنی کہ یہ وائرس کو پھیلنے دیا جائے. جن کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہے وہ تو اس سے ریکور ہو جائیں گے، لیکن جن کا امیون سسٹم اسٹرانگ نہیں ہے وہ اس سے ان کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو یہ سب سے پہلا تو فاسٹسٹ طریقہ ہے وائرس کو روکنے کا. مطلب کہ جس میں پھیلتا ہے پھیل جائے، جس نے مرنا ہے مر جائے، جس نے امیون سسٹم جس کا پاورفل ہے وہ مطلب اس کو وائرس کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے. سب سے پہلا طریقہ تو ہے، لیکن یہ طریقہ ہمیں اوائڈ کرنا پڑے گا کیونکہ اس سے ہمارا ہیلتھ سسٹم تو بالکل تباہ ہو جائے گا، اور پیشنٹ اتنے آ جائیں گے ہاسپٹلس وغیرہ میں کہ ہم لوگ اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ ہم ان کو سنبھال سکیں. نہ ہمارے اس وقت اجازت دیتا ہے ہمارا ہیلتھ سسٹم یا ہاسپٹل، کیونکہ وینٹیلیٹرز کی کمی ہے، ٹیسٹنگ کٹس کی کمی ہو جائے گی. مطلب ہر طریقے سے یہ ڈیزاسٹرز کی طرف جائے گا. تو ہمیں اس سے بچنا ہی بچنا ہے کیونکہ یہ چیز ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ماڈل نمبر 2 اس کا آتا ہے ویکسین سے یا کوئی علاج سے. اب دیکھیں، اگر بات کیجیے مختلف ویب سائٹس کی، یا اگر جس طرح کیا کہتے ہیں، آج کل کا جو امریکہ کا صدر ہے اس نے بھی بتایا کہ کلوروکوین ایک دوائی ہے جس کے ذریعے اس کا علاج ممکن ہے، اور پلس اس کی مختلف احتیاطی تدابیر ہیں، اس کے ذریعے ہی پاسبلٹی ہے اس کے وائرس کو روکنے کی. کیونکہ ابھی تک اس کی کوئی ویکسین دریافت نہیں ہوئی، لیکن اگر یہ دریافت اس کی ویکسین ہو جاتی ہے تو اس کے ذریعے یہ وائرس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ ویکسین کرے گی کیا ایکچولی؟ وہ ویکسین ہمارے جسم میں جا کے ہمارے امیون سسٹم کو اس بات پہ ریکگنائز کرنے کی صلاحیت دے دے گی کہ وائرس کو وہ ڈیٹیکٹ کر کے اس سے لڑ سکے اور اس کو ڈسٹرائے کر سکے. یہ ویکسین ہمارا کردار ادا کرے گی اگر ویکسین انجیکٹ کی جاتی ہے باڈی کے اندر. تو ویکسین کا بہت بڑا رول ہے، لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تقریباً 1.5 سال یا 1.5 کا مہینہ ہے، 1.5 سال لگے گا اس ویکسین کو آتے ہوئے. تب تک ہمیں احتیاطی تدابیر ہی کرنی پڑیں گی جو کہ ہمارے لیے یا ہمارے پیاروں کے لیے بہت ضروری ہے. اب اگر بات کیجیے تھرڈ ماڈل کے بارے میں، تو تھرڈ ماڈل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ڈیلے کر دیں وائرس کو
دوسرے بندے میں منتقل کرنے سے بچائیں، اس کا سب سے تاکہ ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ زیادہ بوجھ نہ بنے، اور جتنے بندے آئیں گے اتنی ہی زیادہ اچھی کیئر ہوگی اور زیادہ سے زیادہ جانیں بچیں گی۔ اگر ایک دم سے زیادہ بندے آ گئے، ایک دم سے ہیلتھ پہ سسٹم پہ بوجھ بن گیا تو بہت مشکل ہو جائے گا اس چیز کو کنٹرول کرتے ہوئے۔ تو انہوں نے یہی تھرڈ ماڈل ہمیں بتایا ہے کہ وائرس کو پھیلنے سے روکنا چاہیے، اور روکنے کے لیے کون کون سی احتیاطی تدابیر ہیں وہ آج کل ہمارے ملک میں چل رہی ہیں، جس طرح لاک ڈاؤن کر دیں، کرفیو لگا دیں۔ اب اگر بات کی جائے فورتھ ماڈل کے بارے میں، تو فورتھ ماڈل ہمیں یہ کہتا ہے کہ وائرس کو ان کے ٹریکس میں روک دیا جائے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی وائرس کے بیک گراؤنڈ میں، جس طرح بتایا تھا کہ یہ امیون سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے، یا تو امیون سسٹم اس کو مار دیتا ہے یا یہ بندے کو مار دیتا ہے، اور یہ ایک بندے سے دوسرے بندے میں منتقل ہوتا ہے۔ اگر یہ منتقل نہیں ہوگا تو یہ نہیں زندہ رہ سکتا۔ تو اسی وجہ سے اگر اس کو ٹریکس میں روک دیں یا جائے، اور جس طرح اس کے 14 ڈیز کے اندر اندر اس کی علامات کا بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ بچنا ہے بندے نے کہ نہیں بچنا، اور بہت زیادہ کیسز اس طرح کے دنیا دیکھ چکی ہوئی ہے کہ نہیں بندہ بچ سکتا۔ بہت چھوٹے بچے اور بڑے بزرگ اس چیز سے افیکٹ ہوتے ہیں، جن کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے وہ اس چیز سے ریکور کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو ٹریکس میں اس طریقے سے روک دیا جائے، بہت زیادہ جس طرح ممالک ہیں ان لوگوں نے کرفیو لگا دیا ہے، لاک ڈاؤن کر دیا ہے، جو گھر میں جس کو تھا وائرس وہ ان کے پورے محلے یا پورے ان کی جو اسٹریٹس ہیں وہ پوری سیز کر دی ہیں تاکہ دوسرے بندے میں وہ نہ افیکٹ کر سکے۔ تو یہی کچھ طریقے ہیں، اگر یہ ہم اپنے آپ میں اپنائیں اور لوگوں کو بھی بتائیں تو میرے خیال سے اس چیز سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک بندے سے دوسرے بندے میں تو منتقل ہوتا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو روک ہی دیں گے، اگر بندوں کو آپس میں ملنے جلنے سے سوشل ڈسٹینسنگ قائم کر دیں گے، ماسک لگا کے رکھیں گے، آپ ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے، تو میرے خیال سے یہ تھوڑے ہی مہینوں کی بات ہے کہ ہم اس چیز پہ ریکور کر جائیں۔ جس طرح ووہان سٹی ہے، ووہان سٹی کی میں ایگزامپل دیتا ہوں، ان لوگوں نے اپنے آپ کو کس طریقے سے کور کیا۔ انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ قائم کی، پورے ووہان کو انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا تھا، بندے کو نہ ادھر سے ہلنے دے رہے تھے نہ ادھر جانے دے رہے تھے، تبھی جا کے انہوں نے یہ چیز اپنی اچیو کی ہے، اور یہ میرے خیال سے تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اگر وہ لوگ یہ چیز اچیو کر سکتے ہیں تو ہم لوگ بھی یہ چیز اچیو کر سکتے ہیں، لیکن سب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ قائم کرنی ہے، اپنے ماسک اپنے منہ پہ لگا کے رکھنا ہے، اور اگر چھوٹا سا کوئی کف ہے یا ہمیں کوئی سنیز ہے تو ہمیں اس میں احتیاطی تدابیر کرنی پڑیں گی، اور ان کیس اگر کسی کو اس طرح کی علامات ہو بھی جاتی ہیں تو وہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرے، نہ کہ ایک بندے کو بلائے کہ یار میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، میرے ساتھ یہ کرو۔ میرے خیال سے ان چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ان چیزوں سے اوائڈ نہیں کریں گے تو پورے خاندان اس چیز میں تباہ ہوئے ہیں۔ آپ اس میں لائف ایگزامپل ایران کی، اٹلی کی، چائنا کی لے سکتے ہیں، جو کہ پورے خاندان تباہ ہو گئے ہیں، نہیں رہا ادھر کچھ بھی، لوگ رو رہے ہیں کہ ہم یہ مال و دولت کدھر لے کے جائیں۔ تو گورنمنٹ اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز کرنے کو کہہ رہی ہے کہ آپ گھروں میں رہیں، مت ملیں، ہاتھ مت ملائیں، اگر کھانسنا ہے تو اس طریقے سے کھانسیں، ماسک پہنیں، اور زیادہ سے زیادہ ٹائم گھروں میں رہیں، تو وہ آپ کے ہی بھلے کے لیے کہہ رہی ہے، وہ کسی اور کے بھلے کے لیے نہیں کہہ رہی۔ اگر وہ آپ کو یہ چیزیں بتا دی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے، یہ آپ کے فیوچر کا فائدہ ہے، اور ایک دن آئے گا یہ چیز ختم تو ہو جائے گی، جنہوں نے افیکٹ ہونا ہوگا وہ افیکٹ ہو جائیں گے، اور تھوڑے دن تک اس کی ویکسین بن جائے گی، جو کہ اللہ کرے اس کی ویکسین بن جائے تو ہم لوگ اس چیز سے بچ جائیں۔ لیکن تب تک کے لیے ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی۔ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے ہی مسئلہ ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ اس چیزوں کو نہیں سمجھ رہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ باہر جا کے کھڑے ہیں، سگریٹ پینے جا رہے ہیں، چھٹیاں ہو گئی ہیں تو وہ پکنک پہ چلے گئے ہیں، کہیں کچھ چھٹی ہوگی تو اپنے دوستوں کو بلا رہے ہیں، گھروں میں گیدرنگ کر رہے ہیں، ریلیٹیوز کے ساتھ جا رہے ہیں، پکوان بن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں کرنی۔ اگر یہی چیزیں گورنمنٹ نے ہمیں اسی چیزوں سے روکا ہے، اور اگر آپ یہی چیزیں دیکھتے ہیں دوسرے ممالک میں، دیکھ لیں ان کا کیا حشر ہے، تو اس سے کیا ہوگا، یہ ہمارے ہی صحت پہ رہے گا، ہمارے ہی بچوں کو لگے گا۔ ایک بندے کو اگر ہو گیا تو وہ آگے 40 بندوں کو لگا سکتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ 80% لوگ اس سے ریکور ہو جاتے ہیں، 80% ریکور۔ لیکن اس میں کیا ہے، ہاں کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا چلو، اس میں وہ چیزیں یہ ہیں کہ اس کی کچھ احتیاطی تدابیر ہیں۔ وہ سب سے پہلے کیا ہے، آپ نے اسٹیم لینی ہے۔ اسٹیم اس طرح نہیں لے لی تھوڑا سا لے کے ختم، تقریباً اسٹیم لیں، بھریں اپنے لنگز میں وہ ساری اس کی بھاپ، اور تقریباً 1 سے 4 سے 5 سیکنڈ رہنے دیں، اس کے بعد چھوڑیں، ہو جائے گا۔ وٹامن سی لیں، زیادہ سے زیادہ مالٹے کھائیں، مالٹے کھانے کے بعد آپ گرم قہوہ پئیں، کلونجی کھائیں۔ میرے خیال سے اب سب کو سمجھ آ رہی ہے آہستہ آہستہ۔
تو پلیز اس سے بچیے، اس سے افیکٹ مت ہوں، نہیں تو یہ بہت بڑا ہمیں نقصان دے کے جائے گی۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے کسی اور ٹاپک پر ملاقات ہوگی۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بات شیئر کرنی چاہیے، یہ میرا فرض ہے ایز اے ہیومن بینگ بھی، اور ایز اے بڑا بھائی سمجھ لیں، چھوٹا بھائی آپ میرے سمجھ لیں، لیکن خدا را اس پہ عمل کریں ان چیزوں کو جو میں نے بتائی ہیں۔ ویڈیو تو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے اور کچھ لوگ بور بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اب اس ویڈیو کو میں اینڈ پہ لے کے جاتا ہوں۔ ہمارے غریب بھائیوں کی مدد کریں جو کہ دیہڑی در مزدور ہیں، بیچارے نہیں کما سکتے، دن کا کمانا ہوتا ہے، دن میں جا کے انہوں نے کھانا ہوتا ہے، راشن گھر کا ڈلوانا ہوتا ہے۔ پلیز ان کے گھر میں کوئی مہینے 2 مہینے کا راشن ڈلوا دیں اگر آپ لوگوں کی اتنی استطاعت ہے تو، تاکہ وہ بیچارے بھی اپنا اس چیز میں سروائیو کر سکیں، کیونکہ قوم کا تب ہی پتہ لگتا ہے جب کوئی مشکل وقت ان پہ پڑتا ہے اور وہ آپس میں رہ کر ہی اس چیز کو کور کرتی ہیں۔ تو اس وقت ہمارے پہ مشکل وقت ہے، تو خدا را اس چیز پہ عمل کریں، اور ساتھ ہی ان غریب بھائیوں کی ضرور مدد کریں، ان کو مت بھولیں، اور دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں، سب کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز پہ معافی مانگیں جو انہوں نے ہم لوگوں نے گناہ کر دیے ہیں، اور ساتھ ہی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو جو حکومت آپ کو بتا رہی ہے اس چیز پہ عمل کریں، تبھی جا کے ہم اس چیز سے نجات پا سکیں گے، یا اس چیز کو ہم ختم کر سکیں گے۔ پھر انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ میرا نام حمزہ سہیل، مجھے اپنی دعاؤں میں پلیز یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔